Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue with the remaining topics of the learning behavior, operant conditioning type 2 और फिर उसके साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी latent learning और फिर at the end insight learning. Details बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, लर्निंग बिहेवियर के रिमेनिंग टॉपिक्स जो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2. ऑलराइट, डिफरेंस स्टूडेंट्स जरूर याद रखिएगा. कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि वहां पे हमने स्टिमुलाई को एसोसिएट करके रिस्पॉन्सेज देना सीखा. ऑलराइट, यहां पे हम जो चीज स्टडी करेंगे इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म या ट्रायल एंड एरर लर्निंग बिहेवियर. इसका मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के जरिए इंसान और बाकी जानदार हर वक्त एक लर्निंग के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और ये जो लर्निंग का अमल है इसका नाम हमने रख दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2. ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो साइंसदान बहुत मशहूर हैं जिनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इस चीज को या इस एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी को समझने और समझाने के एतबार से. थॉर्नडाइक और स्किनर. ऑलराइट, ज्यादा अहम जो है स्टूडेंट्स यहां पे जिसकी हम बात करेंगे वो है स्किनर, क्योंकि स्किनर ने एक जबरदस्त किस्म का डब्बा बनाया जिसे हम स्किनर्स बॉक्स कहते हैं और उसमें फिर उसने चूहों को रख के पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटल डिपिक्शन दी कि इस तरह से जानदारों की साइकोलॉजी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. वो चीजों को लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप. पहले शुरू में गलतियां करते हैं और फिर उन्हीं गलतियों को ठीक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं. तो ये जो रिवॉर्डेड लर्निंग है और इसके दरमियान वाले जितने भी स्टेप्स हैं, होल प्रोसेस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको टेक्निकली समझना चाहें या आप ये देखें कि आपने इसको लिखना किस तरह से है तो इन पॉइंट्स को फॉलो करते जाइएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग. अब उसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है क्या मतलब है इसका, ट्रायल एंड एरर. इसका मतलब है कि हर वक्त आजमाइश में से गुजरते रहें, अपने एरर्स को या गलतियों को खत्म करते रहें और अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंच जाएं. अब इस बात से स्टूडेंट्स आपको अपनी पढ़ाई में भी बहुत गहरा एक मैसेज मिलता है कि बाज़ औक़ात आप कुछ चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज को, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शुरू में आपको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही होती. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ दें या अवॉइड करना शुरू हो जाएं. इसका मतलब ये होता है कि जस्ट फाइंड आउट द मिस्टेक्स, कि आप एरर कहां पे कर रहे हैं. अगर आप किसी मॉडल स्टूडेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी तमाम एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए कहीं आप कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसको आप ओवरडू करना शुरू हो गए, जरूरत से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन की तरफ चले गए, या कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जो मिसिंग है इस पूरे मैकेनिज्म में से. तो उन गलतियों को रेक्टिफाई करते चले जाएं तो अल्टीमेटली यू विल बी वन ऑफ द मॉडल स्टूडेंट्स ऑफ दिस एरा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एमसीक्यू स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग देन हैबिचुएशन. हैबिचुएशन में हमने क्या कहा था कि इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या कह रहे हैं कि ये उसकी निस्बत थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा अमल है. किस तरह से पेचीदा अमल है, क्योंकि यहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज और फिर अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रिलेट करेंगे. यानी कि हमेशा किसी भी अमल के जो नताइज हैं वो ये तय करते हैं कि हम उस अमल को कंटिन्यू करेंगे या उस अमल से पीछे हट जाएंगे. दिस इज द बेसिक कोर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी में स्किनर्स थ्योरी को मैं शामिल कर रहा हूं आपके लिए. कॉन्सिक्वेंसेस और रिवॉर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ ऑफन अ बिहेवियर विल अकर. अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात हम करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपने क्लास टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए या अपनी जूनियर क्लासेस के रिजल्ट्स के लिए मेहनत करते चले आए हैं और अगर आपके नताइज अच्छे आते हैं तो वो तमाम प्रैक्टिसेस जो आपने तैयारी के लिए की थी, जो आपने लेसन्स को याद किया था, जो आपने स्टूडेंट्स के साथ, बाकी क्लास फेलोज के साथ डिस्कशंस की थी या आपने ग्रुप स्टडीज वगैरह की हुई थी, इसका मतलब है कि आप उन प्रैक्टिसेस को जारी रखेंगे. लेकिन अगर किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में एट द एंड जाके अप्रिसिएशन नहीं मिली, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं एक्सपेक्टेशन से कम आए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उन एक्टिविटीज को दूर करने की जरूरत है कि जिनकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सके थे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपके कॉन्सिक्वेंसेस का इन्फ्लुएंस ऑन द होल मैकेनिज्म ऑफ द लर्निंग. ऑलराइट, अब इसी को अगर हम मजीद आसान अल्फाज में कन्वर्ट करें, वी कैन से बिहेवियर फॉलोड बाय पनिशमेंट इज लेस लाइकली टू अकर अगेन. अब यहां पे ये बात जरूर समझ लीजिएगा कि पनिशमेंट से मुराद सिर्फ वो मार कुटाई या पिटाई ही नहीं है
کہ جو آپ کے پیرنٹس یا آپ کے ٹیچرز یا بڑے بہن بھائی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے مارکس وغیرہ یا آپ کے سکورز اچھے نہیں ہو رہے. اس میں اسٹوڈنٹس پنشمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے مارکس کم آ رہے ہیں, آپ محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن فروٹفل نہیں ہو پا رہے, تو یہ بھی آپ کے لیے تو پنشمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کرنا کم نہ کر دیں, ختم نہ کر دیں, بلکہ اپنی پریکٹس کو یا اپنی ان ہیبٹس کو جو آپ کنٹینیو کرتے چلے آ رہے تھے ان کو موڈیفائی کریں اور پہلے کی نسبت زیادہ محنت کریں, اپنے گولز کو زیادہ ہائی جگہ پہ سیٹ کریں اور پھر ان کو فالو کرنے کے لیے پوری ایفرٹ لگا دیں. تب جا کے اگر آپ اس کو اچیو کر لیں گے تو یو ول بی ون آف دا ہائی اچیورز. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اور اگر آپ ہائی اچیورز میں شامل نہیں ہو رہے تو اسٹل یہ بات یاد رکھیے گا کہ یو ہیو لرنڈ a lot from your experiences. Alright students, پھر اس کے بعد اگر مزید اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں آپ تو آپ کی بک کی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹس, under natural conditions the achievement of particular goal is reward that direct random activities into a behavioral pattern. یہ وہی بات جو بھی میں نے ایکسپلین کی ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی ایک گول اچیو کر چکے ہوئے ہیں تو آپ انہی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی گول کی اچیومنٹ کے درمیان یا اس کی ایکٹیویٹیز یا اس کے میکانزم کے دوران کچھ ہرڈلز یا رکاوٹوں کا سامنا ہے تو پھر آپ آہستہ آہستہ پہلے ان رکاوٹوں کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد اپنی پوری پوٹینشیل, پوری انرجی کے ساتھ اس گول کو حاصل کرنے میں لگ جائیں. Alright students, پھر اس کے بعد a very important MCQ statement once again, trial and error repetition step by step lead to final achievement. وہی بات ہے یہاں پہ کہ آزمائشوں سے گزرتے جائیں, محنت ضرور کرتے جائیں اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں خود سے ان غلطیوں کو تلاش کریں اور اپنے بیہیویئر میں سے, اپنی روٹین ہیبٹس میں سے ان کو ختم کر دیں. Alright students, اس طرح سے آپ کامیاب ہو سکیں گے ڈیورنگ یور اسٹڈیز, ڈیورنگ یور ایکڈیمک کیریئر اور پھر اس کے بعد ڈیورنگ یور پریکٹیکل اور پروفیشنل لائفز. جی اسٹوڈنٹس, پھر اس کے بعد جو ایگزامپلز آپ یاد رکھیں گے ان کی بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں. سب سے پہلی مثال اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے آپ کے ہی کلاس روم سے پک کی ہے. یہ مثال ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے اسٹوڈنٹس. کس طرح سے اہم ہے کہ بعض اوقات جو آپ کا ایک بڑا کلسٹر یا گروپ اسٹوڈنٹس کا موجود ہوتا ہے کمرے میں, اگر کوئی ٹیچر بعض اوقات کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا اول تو بہت سارے بچے ویسے ہی خاموش رہتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی جو فرنٹ بینچز پہ نظر آ رہے ہیں یا اگلی لائنز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک گروپ اس طرح کا ہوتا ہے کلاس میں کہ جن کو جوابات آتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بولتے نہیں. وہ کیوں نہیں بول رہے ہوتے, اس کی وجہ ہے ہماری ایگزامپل نمبر 1. Child answers a question wrong and whole class breaks into laughter. اب اسٹوڈنٹس یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ والے اسٹوڈنٹس جو جواب دینا چاہ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں جیسا تیسا بھی جواب آتا ہے وہ فوری طور پہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی جواب دیتے ہیں اگر تو وہ جواب ٹھیک ہے تو that is fine, لیکن اگر وہ جواب ٹھیک نہیں ہے تو وہ باقی سارے کا سارا ہجوم ایک دم جو کہکہا لگا کے ہنستا ہے ان تمام بچوں کو اور ان تمام اساتذہ کو کہ جو اس ہجوم کا حصہ بن رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ اس بچے کی نفسیات پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس بچے کو ہمیشہ کے لیے جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے ڈسکریج کر کے رکھ دیا ہے اور اب وہ بچہ شاید کبھی بھی اس طرح سے کلاس میں یا گروپ میں دوبارہ سے جواب دینے کی ہمت نہ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بچہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوئے, جو اس کا ریوارڈ ملا ہے, it was not encouraging. تو اس کی وجہ سے وہ آئندہ سے جواب دینا چھوڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے بھی یہی گزارش کروں گا اور اساتذہ کرام سے بھی خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو کلاس میں انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ انکریج کریں. یہی وجہ ہے کہ ان بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ کا سر فخر سے مزید بلند کرتے ہوئے نظر آئیں. Alright students, پھر سیکنڈ ایگزامپل ہم یہاں پہ جو ڈسکس کریں گے, it is when baby smiles and parent smiles back, baby more likely to smile more. اب یہ والی چیز اسٹوڈنٹس ہماری روٹین لائف میں بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ بے شک کسی اس طرح کی فیملی میں چلے جائیں کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہوا, چھوٹے بچے اگر آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو آپ فوراً مسکرانا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بچے مزید کھلکھلا کے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بچے نے آپ کے اسمائل کو ایز اے اسٹیمولس پرسیو کیا
اور آپ نے اس کی اسمائل کو ایز اے اسٹیمولس پرسیو کیا ہوا تھا، لیکن آپ کے ہنسنے کی وجہ سے وہ بچہ مزید ہنسنا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اپریسیشن یا انکریجنگ ٹائپ آف کانسیکوینس. تو وہ والی ایکٹیویٹی مزید بڑھتی چلی جائے گی. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر اس کے ساتھ مزید جو سائنٹیفک ایگزامپلز ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ ایک بلی کی مثال ہے. The cat learns to press the lever to open the door of the cage. اب یہ بھی اسٹوڈنٹس پزل باکسز وغیرہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں خاص قسم کے، کہ ایک بلی کو ایک ڈبے کے اندر بند کیا گیا اور اس کے اندر ایک لیور رکھ دیا گیا اس طرح سے، ایک چھوٹا سا حصہ کہ اس کو دبانے سے، پش کرنے کی وجہ سے اس پنجرے کا دروازہ کھل جائے گا اور بلی خود بخود باہر نکل جائے گی. اب آغاز میں جب اس بلی کو اس ڈبے کے اندر رکھا گیا تو اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. رینڈم ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ اچانک سے اگر اس بلی کا پاؤں اس لیور کے اوپر جا کے ٹچ ہو جاتا ہے اور اس لیور کے اٹھ جانے سے فوری طور پہ بلی کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھل رہا ہے، تو وہ بلی فوری طور پہ اس لیور کو پش کرے گی اور دروازہ کھلتے ساتھ ہی اس کیج سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی. اب اگر سیکنڈ ٹائم آپ اس بلی کو دوبارہ سے اس پنجرے کے اندر بند کرتے ہیں تو پہلے کی نسبت کم وقت لیتے ہوئے، بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے، وہ فوراً لیور کو پش کرے گی اور فوراً باہر نکلنے کی کوشش کرے گی. دس از اے ریوارڈڈ لرننگ. آلرائٹ، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس، ریٹ ٹو رن ان میز ٹو فائنڈ فوڈ. یہ بھی ایک پزل باکس جیسے ہم عام طور پہ بچپن سے ایک گیم کھیلتے چلے آئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رستہ تلاش کرنے والا، اس کو بولتے ہیں میز. آلرائٹ، اب یہ جو میز والی کنڈیشن ہے اسٹوڈنٹس، ایک چوہے کو اگر اس طرح کے پزل باکس میں رکھا جائے کہ اس کو ایک کنارے سے اوپننگ دی جا رہی ہے اور دوسرے کسی کنارے پہ جا کے یا اس پزل باکس کے کسی اور کارنر کے اوپر جو ہے اس کے لیے چیز یا کوئی اور ریوارڈ رکھ دیا جاتا ہے، کھانے والی چیز رکھ دی جاتی ہے، تو وہ چوہا شروع میں تو رینڈم ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا، کہیں نہ کہیں کسی بلائنڈ کارنر میں جائے گا، کسی بند رستے میں جائے گا، پھر الٹیمیٹلی تلاش کرتے کرتے آخرکار خوراک تک پہنچ جائے گا. تو اس کنڈیشن میں اس چوہے نے جو ریوارڈ حاصل کیا ہے، اگر نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ سے اسی چیز کے ٹکڑے کو وہاں پہ رکھ کے چوہے کو فوراً چھوڑیں گے تو وہ فوراً بھاگ کے اس کارنر تک چلا جائے گا. تو دس از اپریسیٹنگ کانسیکوینس. تو یہاں پہ چوہے کو ایٹ دی اینڈ کوئی نہ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دس از نون ایز اوپرینٹ کنڈیشننگ. آلرائٹ، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس، اسکنرز باکس اینڈ ریٹ. یہ ایک زبردست قسم کی تخلیق تھی اسکنر کی اسٹوڈنٹس. اس نے چوہوں کی سائیکالوجی کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کی. ایک ڈبہ بنایا اور اس ڈبے کے اندر والی سائڈ پہ ایک لیور لگا دیا اور باہر والے حصے میں کچھ خوراک کے ٹکڑے رکھ دیے جو کہ چوہا کھا سکتا تھا. اب اس ڈبے میں چوہے کو شروع میں تو رینڈم ایکٹیویٹیز، وہی والا کام کہ ایک بالکل نیا انوائرمنٹ تھا، چوہے کو وہاں پہ رکھا گیا، لیکن اس چوہے کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں لیور کو ٹچ کر جاتا ہے. لیور کو پریس کرتے ساتھ ہی فوراً اس کے ایک خاص قسم کے ڈبے میں سے یا ایک خانے میں سے کھانے کے کچھ ٹکڑے اندر آ جاتے ہیں اور ان پیلٹس کو یہ چوہا کھانا شروع ہو جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ چوہے کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل گئی ہے. اب ہر مرتبہ جب بھی اس کو بھوک لگے گی یہ لیور کو پریس کرے گا اور جا کے ان پیلٹس کو کھا لے گا، اپنی خوراک کو پورا کر لے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی چوہے کو ریوارڈڈ لرننگ کا سامنا ہے. تو آپ نے اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی کر دیا ود دا ریوارڈ. ریوارڈ ملتا چلا گیا اور ہر مرتبہ چوہے نے وہی ایکٹیویٹی ریپیٹ کرنا شروع کر دی وداؤٹ لوزنگ اور ویسٹنگ ٹائم. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، تو اس کو ہم کہیں گے دس از اوپرینٹ کنڈیشننگ اور کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 2. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے، اٹ از نون ایز لیٹنٹ لرننگ. اب لیٹنٹ لرننگ کو اسٹوڈنٹس ہم مخفی یا خفیہ یا پوشیدہ قسم کی لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس طرح کی ہڈن لرننگ ہے کہ جو آپ کی کسی ایک ایکٹیویٹی کے دوران آپ نے لرننگ کی تو ہے، لیکن آپ کے لاشعور میں جا کے سٹور ہو گئی اور آپ نے اس کو فردر پریکٹس نہیں کیا، لیکن آپ کی میموریز کا حصہ وہ پہلے سے بن چکا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ گھر سے نکل کے کالج تک آ رہے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ تو کالج تک پہنچنا ہے، لیکن رستے میں جن رستوں سے ہوتے ہوئے آپ آ رہے ہیں، گلیوں میں سے، سڑکوں میں سے، بریجز کو کراس کرتے ہوئے، تو یہ تمام کا تمام جو میپ ہے یہ آپ کی کوگنیٹو لرننگ میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتی ہے آپ کی لیٹنٹ لرننگ. یعنی آپ نے لرن تو کیا ہوا ہے لیکن دیکھنے میں اس کا کوئی خاطر خواہ ریوارڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی نیو کمر آپ کے ہمسائے میں آ جائے
اور آپ سے آپ کے کالج کا ایڈریس پوچھنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلانا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ اس کو بتائیں گے کہ پہلے یہاں تک جائیں, پھر اس کے بعد لیفٹ مڑ جائیں, پھر سیدھے چلے جائیں, پھر رائٹ مڑ جائیں, اور اسی طرح سے سو آن. آپ الٹیمیٹلی کالج جانے تک کا راستہ سمجھا چکے ہوتے ہیں. تو یہ والی ایکٹیویٹی یا یہ والی جو لرننگ ہے, this is known as latent learning. Alright students, آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ It is association of indifferent or situations without patent reward. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ similar situations بار بار اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں تو خاطر خواہ کوئی اس سے ریوارڈ حاصل نہیں بھی ہوگا تو وہ آپ کی لرننگ کا حصہ ضرور بن چکا ہوگا. اب اس کی مثال اسٹوڈنٹس آپ سمجھ لیجئے کہ if a rat is put in a maze and wanders and accidentally gets food in first experience, وہی مثال جو بھی ہم نے پریویس ٹاپک کے اندر بھی ڈسکس کی ہے کہ اگر آپ چوہے کو کسی ایک پزل باکس میں رکھتے ہیں اور وہ پہلی مرتبہ تو انتہائی کوششوں کے بعد گھومتا پھرتا خوراک کو تلاش کرتا ہے, لیکن اگر آپ سیکنڈ ٹائم اس کو وہاں پہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چوہا فوری طور پہ ڈائریکٹلی وہاں تک پہنچ چکا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پوری لرننگ میں لیٹنٹ لرننگ یا کوگنیٹو لرننگ والا کون سا حصہ تھا کہ جب چوہا پہلی مرتبہ خوراک کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران جتنے موڑ مڑے گئے, جتنے بلائنڈ کارنرز ٹچ کیے گئے, وہ سارے چوہے نے اپنی میموری میں سٹور کر لیے, اور نیکسٹ ٹائم جب چوہے کو خوراک کھانے کی ضرورت پیش آئے گی یا آپ اس کو دوبارہ سے ریوارڈ دینے کی کوشش کریں گے تو وہ فوری طور پہ بھاگتا ہوا وہاں تک چلا جائے گا. Alright students, this is latent learning کہ ایک ایکٹیویٹی پہلے پرفارم کی گئی, اس دوران چوہے نے بہت ساری چیزیں لرن کی, لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی تو پہلے والے ایکسپیرینس سے جو چیزیں سیکھی گئی تھیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وقت ضائع کیے بغیر چوہا وہاں تک پہنچ جائے گا. This is known as cognitive learning or the latent learning. Alright students, پھر اسی طرح ایک اور مثال ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. Put a rat daily in a maze to find food and other after 10 days will follow the same directions. اب یہ سمجھنے والی بات ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ دو پزل باکسز بنائیں اور ایک کے اندر ایک چوہا جو ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ خوراک پرووائڈ کی جائے اور وہ پزل سے ہوتا ہوا راستہ تلاش کرتا ہوا وہاں تک پہلی مرتبہ پہنچے اور سیکنڈ ٹائم فوراً ڈائریکٹلی پہنچ جائے. اور دوسری طرف آپ کوئی اس طرح کا چوہا لے لیں کہ جس کو آپ نے ایک مرتبہ اس پزل باکس میں رکھا اور وہ خوراک تک پہنچا, اس کے بعد آپ نے 10 دن کا گیپ دے دیا اور پھر خوراک کا کوئی پارٹیکل یا کوئی چیز کا ٹکڑا وہاں پہ رکھا. اب آپ وہ والا چوہا جس کو ڈیلی بیسس پہ اس پزل باکس میں سے ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ والا چوہا کہ جس کو آپ 10 دن کے بعد وہاں پہ لا رہے ہیں, دونوں کو رکھیں گے تو دونوں کا اپنے ریوارڈ تک پہنچنے کا ٹائم اٹ ول بی سیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی گئی تو دونوں طرح کے چوہوں کے اندر پہلی ایکٹیویٹی میں سے جو ایکسپیرینسز آئے ان تمام ایکسپیرینسز کو انہوں نے سٹور کر لیا اور سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم پھر انہی ایکسپیرینسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی نہ کوئی گول اچیو کر لیتے ہیں. This is known as latent learning. Alright students, پھر اس کے بعد one of the most interesting topics and it is known as insight learning. جی اسٹوڈینٹس, انسائٹ لرننگ بنیادی طور پہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فطری قسم کی لرننگ ہے. آلرائٹ, ایک محاورہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں یہاں پہ کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اس کو ضرور کوریلیٹ کر لیجئے گا انسائٹ لرننگ کے ساتھ. اب اسٹوڈینٹس, انسائٹ لرننگ ہے کیا چیز کہ آپ کے پاس قدرتی طور پہ چیزوں کو سیکھنے, عقل کو استعمال کرنے اور پھر اس کے بعد ریزننگ اور ججمنٹ کی صلاحیت موجود ہے. آلرائٹ, آپ ان صلاحیتوں کو مختلف اوقات میں اپنی امیجنیشن کے تھرو آہستہ آہستہ اپلائی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا سولوشن نکال لیتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور آپ فوری طور پہ بہت سارے پزلز کو سالو کر لیتے ہیں. آلرائٹ, تو یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ آپ اصل میں اپنی انسائٹ لرننگ والے بیہیویئر والے حصے کو بروئے کار لا رہے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو یوں لکھیں گے کہ it is the application of insight or reasoning to a novel situation. نوول سچویشن اس طرح کی سچویشن کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلے کبھی بھی ایکسپیرینس نہ ہوا ہو, پہلی ہی مرتبہ آپ کا کسی سچویشن سے آمنا سامنا ہو رہا ہو. Alright, an animal can direct its behavior to solve a problem to which it has no previous experience. Insight may be found in other primates. یعنی کہ ہیومنز کے ادر بایولوجیکل ریلیٹیوز جو ہیں, چمپینزیز وغیرہ یا منکیز, ایپس وغیرہ, ان میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے. Alright students,
एग्जाम्पल बहुत इसकी मजे की है स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा जरूर. Chimpanzee placed in a cage with choice fruits hanging from the ceiling. Keeper placed some boxes of different sizes in cage and chimpanzee piles up small boxes over the large one and climbs up and reaches the fruits. अब ये स्टूडेंट्स समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं. ऑलराइट, अब इन एक्सपेरिमेंट्स में समझने वाली चीज बहुत ही जबरदस्त है, और वो क्या कि पहली ही मर्तबा इसने एक पिंजरे के अंदर कुछ चिंपैंजीज को बंद किया. चिंपैंजीज को बंद करने के बाद उनकी मनपसंद खुराक जो केले थे उनको जाके सीलिंग के साथ ऊपर से लटका दिया. ऑलराइट, इतनी हाइट पे लटकाया कि जो आसानी से ना इनका हाथ पहुंच सकता था ना ये सिंपली जंप करके वहां तक पहुंच सकते थे. अब शुरू में तो ये बैठे रहे, इधर उधर की एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहे. फिर क्या हुआ, इसने उसी केज के अंदर बॉक्सेस रखना शुरू कर दिए. ऑलराइट, जैसे ही इस साइंटिस्ट ने कुछ बॉक्सेस रखे, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो उन बॉक्सेस रखने के बाद चिंपैंजीज ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी अक्ल इस्तेमाल करना शुरू की और ये सोचा कि हो सकता है ये डब्बे हमारे किसी काम आ सकें. और वही हुआ कि आगाज में पहले इसने एक बॉक्स रख के चिंपैंजी ने उसके ऊपर जंप किया और इसको लगा कि मैं करीब पहुंच रहा हूं. फिर इसने बड़े वाले डब्बे को नीचे रख के उसके ऊपर छोटा बॉक्स, उसके ऊपर मजीद छोटा बॉक्स रखा और जंप करके फौरन उन केलों को ऊपर से नीचे खींच लिया और खाना शुरू कर दिया. तो इसका मतलब क्या है कि भूख लगी हुई थी जिसकी वजह से उसने अकल इस्तेमाल की और उस अकल को इस्तेमाल करते हुए असल में इनसाइट लर्निंग वाले हिस्से को उजागर कर लिया गया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और मिसाल भी हम ले लेते हैं कि एक चिंपैंजी को एक केज में बंद किया गया और उसके केज से कुछ फासले पे दूर उसका कोई मनपसंद खाना, अगेन फ्रूट्स, रख दिए गए. अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि शुरू में तो वो कोशिश करता रहा कि हाथ आगे चला के उनको पकड़ सके, लेकिन इस तरह मुमकिन ना हो सका. फिर क्या किया गया, इन्हीं साइंटिस्ट ने दोबारा से कुछ स्टिक्स वहां पे रख दी. ऑलराइट, स्टिक्स रखने के बाद कुछ केले जो हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे और कुछ केले जो हैं वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिए गए. अब आगाज में इस चिंपैंजी ने ये स्टिक पकड़ी और जोर से घुमाई और केले केज के करीब आ गए और खाना शुरू हो गया. अब ये वाली एक्टिविटी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी समझने के एतबार से कि इसको ये अंदाजा कैसे हुआ है कि मैंने स्टिक इस्तेमाल करनी है और उनको खींचना है. फिर 2 मीटर वाले फ्रूट्स चूंकि दूर पड़े हुए थे तो इस चिंपैंजी को ये समझ में ना आई कि मैं एक स्टिक को इस्तेमाल करते हुए कैसे खाऊं. तो इसने एक स्टिक और दूसरी स्टिक को आपस में फिक्स किया, यानी जस्ट टू फिट इनसाइड द अदर वन. ऑलराइट, इस तरह से इसने स्टिक को फिक्स किया और उस रॉड को मजीद लंबे करते हुए दूर वाले केलों को भी खींच के खाना शुरू कर दिया. तो इस बात से इस चीज का अंदाजा हुआ कि जानदारों के अंदर, खास तौर पे हायर कॉर्डेट्स के अंदर, ये खसूसियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो अपनी अकल को अगर इस्तेमाल करते चले जाएं तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है. दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन एंड दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 17. फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.